حضرت محدث اکرم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب نماز فرض ہوئی تو شیطان چیخ مار کر دردناک آواز نکالی اور چیختے ہوئے روتے ہوئے سارے شیاطین کو جمع کیا کہ اے شیطانوں آ جاؤ۔ جب نماز فرض ہوئی تو پتہ چلا نماز سے تکلیف شیطان کو ہوتی ہے۔ اگر ہم کو نماز سے تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل میں بھی شیطان چھپا بیٹھا ہے۔ دل نہیں بولتا نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، جلدی جلدی لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز سے جلدی چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک نماز جمعہ بھی پڑھتے ہیں تو ایسے وقت میں آتے ہیں کہ سارے کام ختم ہو گئے، اب بس رکعت باندھنے والی اور سلام پھیرتے ہی بھاگنے کی فکر ہوتی۔ بہرحال حاضرین کرام، شیطان سارے لوگوں کو جمع کیا اور سب کو خبر دی کہ دیکھو نماز فرض ہو چکی ہے۔ اب مشورہ طلب کرنے لگا شیطان کہ جہاں تک ہو سکے ہم کو چاہیے کہ ہم نماز سے لوگوں کو روکیں، نماز پڑھنے نہ دیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، شیطان کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور نماز پڑھنے نہیں دیتا، لیکن شیطان کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے کہ مسلمان کو نماز سے کیسے روکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض فرمایا، دوسرا اس کی فضیلت بیان فرمائی، قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا، نماز کو سب سے افضل عبادت قرار دیا، پھر نماز ساری عبادتیں زمین پر فرض فرمائی تو نماز آسمانوں میں تحفے کے طور پر دی گئی، پھر نماز کو مومن کی معراج قرار دیا گیا، یعنی شب معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قربت میں نعمتیں پائے، نماز پڑھنے والے کو معراج کی لذت نماز میں ملتی۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے نماز میں عطا فرمائی، کوئی مومن سننے کے بعد نماز سے دور کیسے رہے گا؟ شیطان کے لیے بڑا چیلنج تھا، بڑی مشکل بات تھی کہ وہ لوگوں کو کیسے نماز سے روکے۔ تو لہٰذا مشورہ کرنے لگا سارے لوگوں کو جمع کر، تو سب کے ساتھ مشورہ یہ طے پایا کہ ہم سب سے پہلے لوگوں کو مستحب وقت میں نماز پڑھنے سے روکیں گے۔ مستحب وقت میں نماز پڑھنے سے روکیں گے۔ مستحب وقت کیا ہوتا ہے؟ یعنی نماز کا وہ وقت جس میں نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت ملتی ہے، اس کو مستحب وقت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز فجر کو لے لیجیے۔ ان دنوں میں اگر نماز فجر کا وقت 5:10 سے شروع ہوتا ہے، تقریباً 6:10 یا اس سے کچھ پہلے ختم ہو رہا ہے، تو حاضرین 5:45 سے لے کر تقریباً 5:45 سے لے کر 6:05 کے درمیان نماز پڑھنا مستحب ہے، یہ فضیلت کا باعث ہے۔ اس سے پہلے اگر 5:10 سے لے کر 5:45 کے درمیان میں بھی کوئی پڑھ لیتا ہے، نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ پہلے نماز پڑھنے کا نہیں ہے۔ تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہر نماز کے لیے وقت تو پورا ہے، لیکن مستحب وقت علیحدہ ہے، گرما میں کچھ وقت بدلتا ہے اس اعتبار سے۔ تو مستحب وقت میں شیطان نے یہ کوشش کی کہ نماز سے روکنا تو مشکل ہے، کم از کم ان لوگوں کو مستحب وقت سے روکیں گے۔ چنانچہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز کا وقت ٹال کے پڑھتے ہیں، مستحب وقت ٹال کے پڑھتے ہیں۔ ایک کام شیطان نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا کریں گے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ ان کو دنیا کے دھندوں میں ایسا پھنسایا جائے کہ مستحب وقت میں نماز پڑھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ یہ بھی ایک مشورہ شیطانوں کے درمیان ہوا۔ پھر اس کے بعد اگر یہ نہ ہو سکے، یا تو مستحب وقت میں پڑھائیں یا پھر دنیا کے دھندوں میں پھنسا دیں کہ وہ نماز کو نہ آئے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکا تو نماز جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے دل میں یہ خیال پیدا کریں کہ وہ نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھے، حالت نماز میں ادھر ادھر دیکھتا رہے۔ اور یہ بھی لکھتے ہیں حضرت محدث اکرم رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر طرف شیاطین کھڑے ہوتے ہیں نمازی کے اطراف۔ آپ غور کیجئے، میدان جنگ میں لڑائی کرنا پھر بھی آسان ہے، نماز پڑھنا اس سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ میدان جنگ میں انسان سامنے ہوتا ہے، نظر آتا ہے، اس کا حملہ نظر آتا ہے، اس کا ہتھیار نظر آتا ہے، لیکن نماز کی حالت میں ہماری جنگ شیطان سے ہوتی ہے، نہ شیطان نظر آتا ہے نہ اس کا حملہ نظر آتا ہے۔
تو سب سے مشکل کام ہے. بہرحال حاضرین کرام، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے شیطان حملہ آور ہوتے ہیں، نمازی کے اطراف کھڑے رہتے ہیں اور اس کے سامنے دنیا کی کئی چیزیں پیش کرتے ہیں. شیطان جو جو پیش کرتے ہیں نا سامنے، وہ ہم کو آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا لیکن ہمارے دماغ میں آتا ہے. جیسے ہم نماز میں دکان خیال میں آیا، پارک خیال میں آیا، اور اتوار کی چھٹی آ گئی تو گھومنے کو جائیں گے، یہ خیال آیا. بچے کو فلاں چیز دلانا ہے، گھر کا سودا لینا ہے، یہ جو خیالات آ رہے ہیں یہ چپ نہیں آتے. اطراف میں نمازی کے شیطان کھڑے ہوئے رہتے ہیں اور وہ تلوار اور کسی حملہ آور ہتھیار سے حملہ نہیں کرتے، نمازی پر حملہ کرتے ہیں، دنیا کی چیزیں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہماری نظر پڑتی ہے مگر نظر نہیں آتا، اس کا اثر عقل پہ ہوتا ہے، دماغ پہ ہوتا ہے، تصور بنتا ہے. بہرحال حاضرین کرام، اس کے بعد حضرت یہ بھی فرماتے ہیں اگر شیطان اس میں بھی کامیاب نہ ہو کہ اس کا ذہن پھیر دے، دماغ ادھر ادھر کر دے، نظر ادھر ادھر پھیلا دے، اس میں بھی اگر کامیاب نہ ہو تو اب شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے دل میں ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھنے لگتا ہے. اور اس میں شیطان تقریباً 80-90% نمازیوں میں کامیاب ہو گیا. جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، لمبے لمبے سورے پڑھنے نہیں آتے بھائی، اور یاد بھی نہیں کرتے لوگ. لمبے سورے یاد ہے تو لمبے پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے چھوٹے یاد کرو. سورہ عصر، سورہ کوثر، سورہ اخلاص، فلق ناس یاد کر لو بس. اس وقت تو حال ایسا ہے کہ 10 سورہ علم ترا سے والناس تک بھی لوگوں کو یاد نہیں. ایک زمانہ ایسا تھا، بڑے پرانے جو لوگ تھے ان کو پورا اما پارا یاد ہوتا تھا اور 29واں پارا یاد ہوتا تھا. سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ دخان.